پی ٹی آئی کے دوستوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر میر جعفر اور میر صادق کا کردار کون ادا کر رہے ہیں، پھر ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے سی ایم صاحب نے سب کو سائیڈ لائن کیا، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے۔ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کی صوبائی حکومت اتنی نااہل ہے، اتنی نکمی ہے، وہ صوبہ نہیں چلا سکتے، تو اپنے صوبے میں اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ پنجاب کی پارٹی تو سی ایم ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہے، وہی پارٹی ہے جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے، باقی پنجاب میں کون رہی ہے؟ ہم نے بار بار ان کو باور کرایا ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور آپ آج دیکھیں کہ ہمارے صوبے میں خاص کر جو دہشت گردی پھیل رہی ہے وہ سراسر افغانستان کے ذریعے جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت کو اس کے اوپر سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ادروائز پاکستان جو ہے اور پاکستان کی حکومت، پاکستان کی مسلح افواج اپنا دفاع جانتی ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں اپنے دفاع کے لیے ہمیں باقی حربے بھی استعمال کرنے پڑے۔ کیا ان مذاکرات میں ٹی ٹی پی بھی شامل ہوگی یا دیگر جماعتیں ہیں جو کالعدم میں وہ اس میں شامل ہوں گی؟ ٹی ٹی پی کے دوست ہی تو کروا رہے ہیں مذاکرات، وہ ہی جا رہے ہیں، تو پھر وہ انڈائریکٹلی تو وہ بھی ہو گئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ بچگانہ باتیں نہیں ہیں، ہم آج تک ہم نے اپنی سیکیورٹی کو سنجیدہ نہیں لیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا ایک فورم ہوتا ہے ہر صوبے کا اور وفاق کا، وہ ہوتا ہے پارلیمنٹ، جس کو سیاستدان کہتے ہیں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ فورم ہے اور سب سے مضبوط فورم ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج تک ہماری صوبائی اسمبلی میں 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا خیبر پختونخوا کے امن پہ کوئی بریفنگ ہوئی ہے یا ان کا کوئی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے؟ حق تو یہ تھا کہ ہمارے صوبائی اسمبلی جو ہے اور صوبائی حکومت سیکیورٹی فورسز کو ان کیمرہ سیشن کے لیے بلاتی اور کہتی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے صوبے کی کیا سچویشن ہے۔ لیکن جس اسمبلی میں آپ پاک فوج کے خلاف قراردادیں پاس کریں، پاک فوج کے خلاف تقاریر کریں اور ایکسپنچ نہ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک امر ہے۔ میں یہاں پر وزیر اعظم صاحب سے بھی مطالبہ کروں گا کہ خیبر پختونخوا کی لا اینڈ آرڈر سچویشن پر ایک ان کیمرہ پارلیمنٹ کا سیشن فل فور بلایا جائے، کیونکہ سچویشن جو ہے میں کہتا ہوں کہ خراب ہونے سے پہلے ہے کہ یہاں پر وفاقی حکومت کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور صوبائی حکومت کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں سیاست بالکل ہم کریں گے، ہر میدان پہ کریں گے، ہر میدان پہ لڑیں گے بھی صحیح، لیکن صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو، وفاق کو اور صوبے کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اور اکٹھا ہونا چاہیے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں 8 فروری کا جو جلسہ ہے اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر تبدیلی ہوگی، کابینہ میں بھی ہوگی اور جو تنظیمیں ہیں اس لیول پر بھی ہوگی، کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں 8 فروری کے بعد تو آپ یہ انہی سے پوچھیں جن کی حکومت ہے، نہ تو میں تبدیلی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں ان کی پارٹی میں جو میں ان سے مشاورت کروں گا یا مجھ سے مشاورت کریں گے، یہ تو ان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ لیکن دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ کئی مواقع بات کی تھی کہ جب ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر میر جعفر اور میر صادق کا کردار کون ادا کر رہے ہیں، پھر ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے سی ایم صاحب نے سب کو سائیڈ لائن کیا، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے۔ تو میں نے پرسوں غالباً عاطف خان کی ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی جس میں اس نے خود مانا کہ مجھے اور شہرام صاحب کو اور اسد قیصر کو وفاق میں بھیج دیا گیا، ہمارے 2 لوگوں کو پشاور میں ہروا دیا گیا، یہ کر دیا گیا اور سی ایم صاحب نے اپنے لیے راستہ بنایا۔ تو یہ تو میں نہیں کہا، میں تو پہلے سے ہی کہہ رہا تھا اور میرے اس کی تصدیق انہوں نے کر دی کہ ایسے ہوا۔ اور جہاں تک میر جعفر اور میر صادق کا ہے تو بشر بھی میں جا کر میرے خیال میں خان صاحب کو بتا دیا کہ میر جعفر اور میر صادق کا جو کردار ادا کر رہے ہیں صوبے میں ان کی پارٹی میں، تو اب یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ اوپر کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص کو، ایک پارٹی کے سربراہ کو 14 سال قید ہو چکی ہے، اور کبھی آپ نے کہیں میں نے تو نہیں دیکھا، اگر آپ کے پاس کوئی خبر آئی ہو کہ ہمارے صوبے میں کوئی کسی نے سائیکل کا ٹائر بھی جلایا ہو، کوئی احتجاج کیا کسی نے، پرامن احتجاج کیا ہو پریس کلب کے باہر، کوئی ٹائر جلائے ہوں، کوئی احتجاجی، دیکھیں احتجاج جمہوری اس عمل میں ہر کسی کا جمہوری حق ہے، پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشی محسوس ہوئی میجورٹی لوگوں کو کہ ان کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کے جو کرتوت تھے ان کو سزا ہوئی، تو سمجھتے ہیں کہ عدالتوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے، اس لیے انہوں نے احتجاج نہیں کیا۔ اور 8 تاریخ میں بڑا مقابلہ ہے پی ٹی آئی کا اور صوبائی حکومت کا، اب دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی اپنی حکومت کے خلاف جو ہے سڑکیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں، اس لیے وہ ابھی وہاں نہیں جا رہے اور اپنے صوبے میں جو ہے شاہراہیں بند کر رہے ہیں، عوام کو تکلیف دے رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں پی ٹی آئی اپنی ہی صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، جمہوری عمل ہے، جمہوریت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، تو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کی صوبائی حکومت اتنی نااہل ہے،
इतनी निकम्मी है, इतनी नालायक है कि वो सूबा नहीं चला सकते, तो अपने सूबे में अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। पंजाब की पार्टी तो CM हाउस में बैठी हुई है, वही पार्टी है जो इधर बैठी हुई है, बाकी पंजाब में कौन रही है? आप मुझे बताएं कि इतने बड़े एहतजाज हुए हैं, उसमें सरकारी PTI के अलावा किसी ने हिस्सा लिया है? सिंध से कितने लोग आए हैं, पंजाब से कितने लोग आए हैं, बलूचिस्तान से कितने लोग आए हैं? पंजाब की जो पार्टी है वो तो मैं समझता हूँ कि एक गाड़ी में आ सकती है, वो सारी CM हाउस में या जो भी उनकी सरकारी जगह वहाँ पर बैठी होती है और वहीं से आपको भाषण दे रही होती है। बाकी तो पंजाब में कौन सी पार्टी उनकी रह गई? सर, अगर 8 तारीख को सुबह मुख्तलिफ मकामात से बंद किया जाता है, फिर आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तो PTI बंद कर रही है सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़, तो सूबाई हुकूमत ही अमन और अमान का, देखें 18वीं तरमीम के बाद अमन और अमान कायम करना सूबाई हुकूमत का काम है, लोगों के को तहफ़्फ़ुज़ देना सूबाई हुकूमत का काम है, आइन में जो सूबाई हुकूमत की और वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेवारी है उनका काम है। तो ये तो किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? वफाक के खिलाफ वो नहीं कर रहे हैं ना, अपने खिलाफ ही कर रहे हैं, अपने सूबे के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये सूबाई हुकूमत का काम है अमन और अमान को बहाल करना, यहाँ की इंतज़ामिया का काम है सूबे की। तो अब देखते हैं कि PTI और सूबाई हुकूमत के मज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते इसके ऊपर। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी मीडिया से बात कर रहे हैं, आप बराह रास्त देख रहे थे।